اس سے ریلیونٹ ہی ہم ایک اور کوشچن آپ سے کر سکتے ہیں. جی 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 ہاں بہت شکریہ پاس صاحب. ہمارا ایک اور کوشچن بائبل کے حوالہ سے ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ بائبل میں بیشتر مقامات پر یہ لکھا گیا ہے کہ پھر خدا نے موسیٰ سے کہا یا موسیٰ نے خدا سے کہا یا مطلب کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں. جی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کلام خدا اگر ہے تو اس میں ہونا چاہیے کہ خدا نے کہا, مطلب ایک فیلنگز آنی چاہیے, ایک الفاظ سے یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے. تو اگر دوسرے لوگوں کے بھی الفاظ ہیں تو کس طرح ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ خالصتاً خدا کا کلام ہے, کیونکہ ہم سے بہت سارے لوگ کویسچن کر دیتے ہیں کہ یہ خالصتاً خدا کا کلام نہیں ہے, تو ہم کیسے اپنے ایمان کا ڈیفینس کر سکتے ہیں؟ جی یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے یہ اصل میں ایک پرانا سوال ہے اور یہ بھی غیر اقوام کی طرف سے ہی آتا ہے, اور اس کو میری دانست میں جو ہے سب سے پہلے شیخ احمد دیدات نے ہی پوچھا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھیں بائبل مقدس کے اندر اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اور پھر خدا نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے خدا سے کہا. تو اگر تو یہ بائبل خالصتاً خدا کا کلام ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اندر صرف اور صرف خدا کا کلام ہونا چاہیے تھا, کسی اور نبی کا, کسی انسان کا, کسی فرشتے کا کلام سرے سے نہیں تھا ہونا چاہیے. تو یہ ان کا اعتراض تھا. خیر بات یہ ہے, پھر سے میں وہی کہوں گا جو پہلے میں نے کہا کہ یہاں پر ہوا کیا ہے, یہاں پر انہوں نے اپنی کتاب کے معیار پر ہماری کتاب کو پرکھنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں ان کا جو ایمان ہے ان کی کتاب کے متعلق وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب وربیٹم ریولیشن ہے. اب یہ وربیٹم ریولیشن کیا ہوتا ہے؟ وربیٹم ریولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے بتایا اور اس کو اسی طرح لکھ دیا گیا, بیچ میں کسی انسان کا کوئی بھی سوچ, ارادہ یا الفاظ تک شامل نہیں ہے, حتیٰ کہ جو الفاظ استعمال کرنے وہ بھی خدا نہیں بتائے ہوں. وہ اپنی کتاب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہماری جو کتاب ہے وہ وربیٹم ریولیشن ہے, یعنی کہ اس کے اندر صرف وہی کلام ہے, جو وہی الفاظ ہیں جو خدا نے بتائے تھے, وہی کے طور پہ مطلب جی وہی کے طور پر بتائے تھے. اب اس کے معیار کے اوپر اپنے اس عقیدہ کا جو ان کا یہ سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر وہ بائبل کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ زیادتی ہے. اصل میں کیوں زیادتی ہے؟ اس لیے کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق پہلے پوچھ تو لیں ہم مسیحیوں سے کہ ہمارا ایمان کیا. ہم تو یہ مانتے نہیں کہ بائبل مقدس وربیٹم ریولیشن ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ ان وربیٹم ریولیشن ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا اپنے نبیوں کو جو ہے کلام دیتا تھا, اپنا کلام دیتا تھا, اور نبی روح القدس کی ہدایت سے اسے اپنے الفاظ میں تحریر کرتے تھے. اس لیے جو مسیحیت میں کانسیپٹ ہے وہ ڈیول آتھرشپ کا ہے کہ خدا بتاتا تھا اور انبیاء کرام جو ہے اسے اپنے الفاظ میں تحریر کرتے تھے. اور یہ میرا کوئی ذاتی بنایا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے, میں نے خود سے نہیں اس کو گھڑا. اس کی شہادت بھی آپ کو بائبل مقدس میں سے ملے گی. اگر آپ دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 20 اور 21 آیت پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے, کس کی تحریک کے سبب سے؟ روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. تو یہاں پہ ڈیول آتھرشپ کے بولنے والا کون ہے؟ انسان ہے, لیکن کس کی طرف سے بول رہے ہیں؟ روح القدس, خدا کی طرف سے روح القدس کی تحریک سے بول رہے ہیں. تو مسیحیت میں جو ریولیشن کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیول آتھرشپ کا ہے کہ خدا بولتا تھا اور انسان اس کو تحریر کرتے تھے. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی جس طرح ہماری کتاب ہے ویسی آپ اپنی بھی بنا کر دکھائیں, تو ایسے کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ آپ کی کتاب الگ ہے, آپ کا مذہب الگ ہے, آپ کی آئیڈیالوجی فرق ہے, آپ کا جو وحی کا نظریہ ہے, کانسیپٹ ہے الہام کا, وہ فرق ہے, ہمارا ٹوٹلی فرق ہے. اس لیے ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. تو جس طرح سے ہماری بائبل میں لکھا گیا ہے ہمارے اس کے کلام خدا ہونے کے متعلق اور اس کے نزول کے متعلق, اس کو اسی طرح سمجھنا پڑے گا آپ کو. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. آپ نے صرف ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پادری صاحب نے صرف آپ کو اپنے الفاظ میں نہیں بتایا بلکہ آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بتایا ہے. تو آپ ان حوالہ جات کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیے, دوبارہ پڑھیے اور اس کے بعد بھی پڑھتے رہیے, اور اس کے علاوہ بھی کلام کو پڑھتے رہیے. ناظرین یہ سارے آپ کے ہی سوالات ہیں جو ہم پادری صاحب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. تو اسی سے بائبل سے ہی ایک اور ریلیٹڈ کویسچن ہے میں آپ سے کروں گی.